اوکے، وقفے کے بعد ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب آپ کے سوالات کے اب جواب دیں گے. 0519224900 ہمارے ساتھ آج کے پہلے کالر. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میرا نام عائشہ خان ہے اور میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی آپ مخاطب ہیں وزیر اعظم عمران خان سے. جی وزیر اعظم صاحب تھینک یو ویری مچ. آپ نے کال میری ریسیو کی. میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہماری سپورٹ اور ہم لوگ سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. ہمیشہ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اور پاکستان کا حامی و ناصر ہو. جی سوال میرا آپ سے یہ سر کہ مجھے یہ بتائیں کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ لگا کہ یہ باہر سے جو ہے تھریٹننگ لیٹر آ گیا. اس کے بعد ہمیں پتہ لگا کہ یہاں پہ انہوں نے منڈیاں لگائیں اور پھر انہوں نے نو کانفیڈنس موشن ایک سٹارٹ کر دی. سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ سب کچھ ثابت ہو گیا تو ہماری خودداری اور ہماری عزت کی خاطر ہم آگے بھی سختیاں برداشت کر چکے ہیں, ہم اور بھی کرنے کو تیار ہیں. لیکن سر جب یہ لوگ ثابت ہو چکے ہیں, انہوں نے ہمارا حملوں کا منہ کالا کیا ہے پورے دنیا میں, انہوں نے ہماری عزت جو ہے خاک میں ملائی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ ان بغیرتوں, ان میر صادق اور میر جعفروں کے خلاف آپ غداری کا مقدمہ کب درج کریں گے؟ کیا آپ اپنے ٹینیور میں کر پائیں گے؟ جی شکریہ. دیکھیں پہلے تو میں اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں, میں جو کروں گا آپ یہ جانتے ہیں کہ جو مجھے کرکٹ سے خیر زیادہ نوجوان تو ینگ اس تب پیدا نہیں ہوئے تھے, لیکن میں ہمیشہ آخری گیند تک مقابلہ کرنے والا کیپٹن تھا اور کبھی ہار نہیں مانتا میں. یہ جو سازش ہوئی ہے یہ تب سے میں پلاننگ کر رہا ہوں کہ میں نے ان کا کیسے مقابلہ کرنا ہے, اور انشاءاللہ کل آپ دیکھیں گے کہ میں ان کا کیسے مقابلہ کرتا ہوں. میں آپ سب کے لیے لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ نے اس کا احتجاج ضرور کرنا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میری قوم زندہ ہو. کوئی اور ایک زندہ ملک ہوتا ہے جدھر اس طرح کی چیز ہوتی تو قوم نے سڑکوں پہ ہونا تھا. میں صرف آپ سے یہ چاہتا ہوں پرامن احتجاج. میں پھر سے کہتا ہوں کہ آپ کو آج اور کل سڑکوں پہ نکل کے احتجاج کرنا چاہیے. کوئی پارٹی آپ کو نہ نکالے, آپ کا ضمیر آپ کو نکالے. آپ اپنی ملک کی وجہ سے, اپنے ملک کی, اپنے بچوں کے مستقبل کی وجہ سے نکلیں کہ یہ چور باہر سے مل کے پہلے ڈاکو پاور میں کیوں آنا چاہتے ہیں, اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے کے. اربوں روپے کیسز ہیں ان کے, ہم نے نہیں بنائے, ان کے اپنے دور کے بنے ہوئے ہیں, اور صرف یہ غداری ملک سے کر رہے ہیں اپنی ذاتی مفادات کے لیے. اس لیے آپ کو سب کو نکلنا چاہیے, بتانا چاہیے کہ ہم زندہ قوم ہیں. جہاں تک آپ نے بتایا غداری کا مقدمہ, میں اپنے وکیلوں کے ساتھ آج سارا دن بیٹھا ہوں. ہمارا پلان بنا ہوا ہے. ہم کسی صورت اس طرح کی جو انہوں نے ہمارے ملک کے ساتھ غداری کی ہے وہ کسی صورت ہم نہیں جانے دیں گے. اس کو ان کے اوپر ایک ایک کے اوپر ہم کیس کریں گے. لیکن میں وکیلوں کے ساتھ دیکھ رہا ہوں کہ اس کا بہترین طریقہ کیوں ہے, کیونکہ ہم نے قانون بھی دیکھنا ہے. تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں. آج رات تک ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کس طرح کا لیگل ایکشن لینا ہے. پرائم منسٹر صاحب سوشل میڈیا سے ایک سوال آیا ہے, کچھ لوگ جو ہیں ہماری افواج کو سوشل میڈیا کے اوپر تنقید کر رہے ہیں, اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ ان لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے جو اپنی فوج کے حوالے سے سوشل میڈیا پر تنقید کر رہے ہیں؟ دیکھیں میرے پاکستانیوں, ایک چیز یاد رکھنا, آج اس ملک کو دو ایسی فورسز ہیں جو اس کو اکٹھا رکھ رہی ہیں. ایک ہے پاکستان کی فوج, کیونکہ پاکستان کی فوج ہمیں فخر ہے, ایک مضبوط فوج ہے, پروفیشنل آرمی ہے. وہ ایک ملک کو اکٹھا رکھ رہی ہے, کیونکہ جس طرح کے ہمارے دشمن ہیں وہ پوری کوشش انہوں نے کرتے رہے ہیں کہ ملک 3 حصوں میں ہو جائے, ٹوٹ جائے. تو ایک مضبوط فوج اس ملک کے لیے بہت ضرورت ہے. اور دوسرا جو ملک کو اکٹھا رکھ رہا ہے وہ ہے تحریک انصاف. وہ کیوں؟ کیونکہ اس وقت ایک ہی پارٹی ہے جو ایک نیشنل پارٹی ہے پاکستان میں, سارے صوبوں کے اندر ہے. باقی تو پارٹیز اب چھوٹی ہو کہ بالکل چھوٹی سی رہ گئی ہے. ایک وقت ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے جی بے نظیر ملک کی زنجیر, وہ تھی پیپلز پارٹی, سارے ملک میں تھی. آج اب حالات دیکھ لیں ان پارٹیز کی, ختم ہو گئی ہیں. ابھی پختونخوا میں الیکشن ہوا ہے لوکل گورنمنٹ, نام و نشان ہی دونوں پارٹیز نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا ختم ہو گیا. وہاں سے تحریک انصاف سویپ کر گئی ہے.
اس لیے کہ لوگ اس کو ایک نیشنل پارٹی سمجھتے ہیں, یہ سارے ملک کو ریپرزینٹ کرتی ہے. تو یہ دونوں کے فورسز کے خلاف یہ سازش, یہ ہے ہی پاکستان کے خلاف سازش. کمزور یہ کرنا چاہتی ہے کہ ایک تحریک انصاف کو کسی طرح اگر مجھے ہٹائیں اور یہ پارٹی کو کمزور کریں, گورنمنٹ کو کمزور کریں, اور دوسرا کہ پاکستانی فوج کے خلاف کسی طرح لوگ متنفر ہو جائیں. ہمیں اس فوج کی بہت ضرورت ہے, انہیں بڑی قربانیاں دی ہیں ہمارے لیے, قربانیاں ہر روز دے رہے ہیں. میں سب سے چاہتا ہوں کسی قسم کی تنقید اپنی فوج کی نہ کریں. اگلے کالر ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. لگتا ہے کہ ہماری آواز نہیں جا رہی. آپ نمبر میں لا رہے ہیں 051-922-4900 اور آپ کی کالز آ رہی ہیں. براہ راست آپ بات کر رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے. کالر اب ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو جی کیا نام ہے جی آپ کا, کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ڈسٹرپشن ہو رہی ہے. جی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی آپ مخاطب ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے. جی ڈسٹرپشن ہو رہی ہے. اچھا چلیں آپ دوبارہ کوشش کر لیں, پھر ہم اس مسئلے کو ٹھیک کرتے ہیں. زمانے کے انداز بدلے گئے, نیا راگ ہے پر ساز بدلے گئے. خرد کو غلامی سے آزاد کر, جوانوں کو پیروں کا استاد کر. ٹیلی فون نمبر ہے 051-922-4900. اور سوشل میڈیا پر ایک اور سوال آیا ہے کہ اپوزیشن کہتی رہی ہے, پہلے دن سے ہی کہتی رہی ہے کہ آپ اکانومی جو ہے اس کو ٹھیک طرح سے نہیں چلا رہے, اور ان کے مطابق تحریک عدم اعتماد لانے کی وجہ یہ مہنگائی اور یہ اکانومی کا گر جانا ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں پھر سے چاہتا ہوں کہ ماہرین بیٹھیں, اکانومی کے ماہرین بیٹھیں اور وہ موازنہ کریں کہ یہ 3.5 سال کے دور میں تحریک انصاف نے کیا کیا اور اس سے پہلے جو 10 سال یہ دونوں پارٹیز کرتی رہی ہیں انہوں نے کیا کیا. تو آپ کو سب سے پہلی چیز پتہ چلے گی. اب تو بڑا آسان ہے, آپ کے پاس موبائل فون کے اوپر بھی فیکٹس اور فگرز آ جائیں گے, اعداد و شمار آ جائیں گے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں 8 سے لے کے 13 تک کتنی مہنگائی تھی اور تحریک انصاف کے 3.5 سال میں کتنی مہنگائی ہے. آپ حیران ہوں گے آپ کہ ان کے دور میں زیادہ مہنگائی تھی. ہمارے دور میں جو مہنگائی ہے ہمارے سے زیادہ مہنگائی تب تھی, لیکن آج عالمی مہنگائی ہے. عالمی منڈی میں ہر چیز مہنگی ہے. تیل کی قیمت آسمانوں پہ ہے, اس کی وجہ سے بجلی کی قیمت بڑھتی ہے. اس کے علاوہ یہ جو گھی ہے, گھی دگنی سے بھی زیادہ اس کی قیمت ہو گئی ہے. دالوں کی قیمت دگنی ہو گئی ہے. گندم آج کتنی. صرف موازنہ کر لیں کہ آج جس طرح کی عالمی مہنگائی 40 سال میں اتنی مہنگائی امریکہ میں نہیں تھی جو اب ہے, برطانیہ میں 30 سال, جرمنی, یورپ, تب تو مہنگائی تھی نہیں ان کے دور میں. نون لیگ کے دور میں 5 سال میں مہنگائی ہمارے سے کم تھی. اس سے تقریباً 3 گنا کم پیٹرول کی, ڈیزل کی, تیل کی قیمت تھی. تیل جب بڑھتا ہے سب کچھ بڑھ جاتا ہے. تو اس لیے ایک تو یہ چیک کریں. پھر دوسرا میں اپنی ساری قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, پاکستان میں تاریخی ایکسپورٹس ہوئی. ملک تو آگے بڑھتا ہی تب ہے جب اس کی ایکسپورٹس بڑھے. تاریخی ایکسپورٹس پچھلے 5 سال میں ہمارے آنے سے پہلے ایکسپورٹس 0% بڑھی نہیں. جو بھی نون لیگ کا پہلا دور تھا کوئی ایکسپورٹس نہیں بڑھی. پیپلز پارٹی کے دور پھر بھی بڑھی. ہمارے دور میں تاریخی ایکسپورٹس بڑھی. ہماری ٹیکس کلیکشن تاریخی ہے. کیوں ٹیکس کلیکشن؟ لوگوں نے اتنا ٹیکس دیا ہے کیونکہ لوگوں کو اعتماد ہے کہ عمران خان پیسہ چوری کرتا نہیں ہے, ان کا ٹیکس کا پیسہ ان پہ لگائے گا. جو بھی ہم نے پیٹرول اور ڈیزل اور بجلی کی قیمت کم کیا, ہم نے 250 ارب روپیہ جو ہم نے مزید زیادہ ٹیکس کا اکٹھا کیا تھا ہم نے عوام پہ لگا دیا. اور اوورسیز پاکستان نے تاریخی ریمیٹنسز بھیجی ہیں, یعنی وہاں سے جو ڈالر آئے ہیں وہ کیوں بھیجے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان یہاں سے پیسہ چوری کر کے وہ یہاں ڈالر بھیجے اور وہ چوری کر کے جس طرح پہلے ان کے جو بڑے بڑے محلات ہیں باہر, یہاں سے چوری کر کے پیسہ باہر نہیں بھیجے گا, اس لیے وہ بھیج رہے ہیں. اعتماد ہے اس گورنمنٹ پہ. میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی بھی معیشت کا ایکسپرٹ بیٹھ جائے,
صرف موازنہ کر لے کہ ان کے دور میں کیا ہوا اور ہمارے دور میں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کبھی بھی وہ چیزیں نہیں ہوئی جو ہمارے دور میں ہوئی ہیں۔ جی ہمارے ساتھ کالر ہیں ایک۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم جی۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ آپ بات کیجئے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے۔ جی میں رانا آصف بات کر رہا ہوں۔ جی خان صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ خان صاحب میں بھی مغرب میں 10 سال پڑھائی کے لیے رہا اور آپ کے کاز کے لیے بھی ہم نے کام کیا اور کرتے رہیں گے جب تک زندگی ہے، جب تک ہم زندہ ہیں۔ خان صاحب میرا بڑا بنیادی نوعیت کا ایک کوشچن ہے آپ سے۔ آپ ماشاءاللہ مدینہ کی ریاست کی مثال دیتے ہیں جو کہ کائنات کی سب سے عظیم ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی، اور اس جیسے کہ آپ نے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا اور جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا ایک بنیادی جو فلسفہ تھا وہ تھا انصاف کا نظام، اس سے مراد یہ تھی کہ استحصال کو ختم کرنا، اور اس کے بعد مسلمانوں کا جو عروج ہوا وہ پوری دنیا جانتی ہے اس سے۔ اور پھر میں اپنا کوشچن بلڈ اپ کر رہا ہوں، سوری مجھے ایک تھوڑا آپ کا ٹائم چاہیے۔ اس کے بعد جو دنیا میں سب سے عظیم لیڈر آیا ماڈرن ہسٹری کے اندر، اس کا نام تھا ابراہیم لنکن۔ اس نے بھی اسی چیز کو فالو کرتے ہوئے جو چیز کی، اس نے کہا جو سلیوری ہے یہ ہائیسٹ فارم آف ایکسپلائٹیشن ہے، کیونکہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہر 10 گوروں کے لیے 1 سالہ غلام ہوتا تھا، اس نے وہ ختم کی اگینسٹ آل آف 4 سال سول وار میں ملک میں ترقی تو نہیں ہونی تھی، کیونکہ یہ جو لیڈر ہوتا ہے لارجر دین لائف وہ تو پھر آگے تک سوچتا ہے، اور اس پہ دنیا کی تاریخ کا ریکارڈ دنیا حیران ہے کہ وہ کیا آدمی تھا۔ آپ سوال کیجئے گا کیونکہ زیادہ لوگوں کو موقع مل جائے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے معاشرے کی۔ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کوئی مقصود چپڑاسی اکاؤنٹ سے 375 کروڑ روپیہ نکل رہا ہے، کوئی فلودے والے کے اکاؤنٹ سے 200 کروڑ روپیہ یا اربوں روپیہ نکل رہا ہے، اور نواز شریف صاحب یہاں سے دنیا کی تاریخ میں یہ بھی واقعہ ہے کہ ایک کنوکٹڈ مجرم اس ملک کی جوریسڈکشن سے باہر چلا جاتا ہے۔ تو ہم آپ سے پاکستانی، آپ کے خیر خواہ اور آپ کے لیے کھڑے رہنے والے آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ ہم کیسے یہ انشور کریں گے کہ اس ملک میں رول آف لا آئے، وہ نظام آئے جہاں پہ یہ طاقتور جو کہ لوگوں کی ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں وہ اس نظام کے نیچے آئے، اور انشاءاللہ جب آپ یہ سروائیو کر جائیں گے وہ نو کانفیڈنس۔ جی میں سمجھ گیا ہوں۔ میں دیکھیں مدینہ کی ریاست میں، اور میں نوجوانوں کو خاص طور پہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ ماڈرن ریاست تھی، اس کے جو سارے پرنسپلز تھے وہ آج جو بھی ملک ترقی کر رہا ہے اور خوشحال ملک ہے وہ سارے انہوں نے وہ اصولوں کے اوپر چل رہے ہیں، اس لیے ترقی کر رہے ہیں، اس لیے خوشحال ہیں۔ مسلمان ملکوں کے حالات برے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم ان اصولوں پہ نہیں چل رہے ہیں۔ یہ جو ابھی کالر نے بات کی ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہم بات کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، جو ہم کام کر رہے ہیں اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے بڑا بنیاد جو مدینہ کی ریاست کی بنیاد رکھی گئی تھی وہ 3 چیزوں پہ تھی۔ نمبر 1 انصاف، نمبر 2 انسانیت، فلاحی ریاست، اور جو نمبر 3 تھا وہ خودداری تھی۔ یہ ان پہ خوددار قوم تھی۔ کبھی بھی 2 سپر پاورز تھی اس وقت مدینہ کے دونوں طرف، کبھی انہوں نے نہیں سوچا کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، بھیک مانگیں، ڈریں، خوف زدہ ہوں، بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی 5 سال ہی ہوئے تھے مدینہ میں، انہوں نے خط لکھا دونوں سپر پاورز کے سربراہوں کو کہ میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، سچ کا پیغام، آپ کی بہتری ہوگی کہ اس پہ چلیں۔ عظیم لیڈر تھے، لا الہ الا اللہ پہ چلتے تھے، اللہ کے سوا کسی کو خدا نہیں مانتے تھے۔ یہ نہیں کہ جی بیگرز آر ناٹ چوزرز، ہم تو ہیں جی غریب ہیں، ہم تو غلامی ہماری ذہن میں ہے، یعنی یہ جو شہباز شریف نے کہا ہے یہ ہیں ہی غلام، کیونکہ یہ شرک کرتے ہیں، یہ پیسے کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا شرک ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ کے سامنے کسی اور کو کس سامنے جھکیں، پیسے کی پوجا، خوف کی پوجا، جی ہمیں وہ تباہ کر دے گا، وہ اگلا کہتا ہے جی لائف سپورٹ مشین پہ ہے، وہ ہم مر جائیں گے، یعنی آپ کو مر جانا چاہیے اگر آپ نے اسی طرح زندگی گزارنی ہے، اس سے تو بہتر ہے کہ موت بہتر ہے۔ تو میں جو آپ کو کہتا ہوں کہ ہمیں اس ملک میں جو سب سے بڑی سٹرگل ہے وہ ہے رول آف لا، قانون کی حکمرانی، طاقتور کو قانون کے، جو انہوں نے کہا تھا کہ بڑی قومیں تباہ ہوئیں، میں صرف آپ کو یہ ایک ہی چیز یاد رکھ لیں، بڑی قومیں تباہ ہوئیں جب طاقتور چوری کرتا ہے تو اس کا
اس کو پکڑا نہیں جاتا, اس کو انصاف کے نیچے نہیں لایا جاتا, لیکن چھوٹا چور کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے. یہ ہوتی ہے تباہی. ایک قوم کی تباہی کا سبب ہوتا ہی یہ ہے کہ بڑے ڈاکو کو اپنا پکڑے. اور یہ جو سارے ڈاکو اب مل کے, یہ ساری سازش ہے کیا؟ چوری اپنی بچانے کے لیے ہے, NRO کے لیے سازش ہے. اور یہی پہ میں کھڑا ہوں پہلے دن سے. جنرل مشرف نے ظلم کیا اس ملک پہ جب ان چوروں کو اس نے NRO دیا. جو ملک کو نقصان پہنچا, 4 گنا ہمارا قرضہ بڑھا ہے. آج جو ہمیں سب سے زیادہ مشکلیں پڑی ہوئی ہیں وہ قرضے کے اوپر, وہ سود دینے میں ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں بچتا کہ عوام کے اوپر خرچ کریں. جی ہیں علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہد رضا نیو یارک سے بات کر رہا ہوں. جی بات کیجیے وزیر اعظم صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں 30 سال سے دیار غیر میں ہوں اور مڈل ایسٹ میں بھی مزدوری کرتا رہا. محنت مزدوری کر کے یہ مقام حاصل کیا. وطن عزیز میں حلال کی کمائی سے اپنے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ انویسٹمنٹ کی. میں نے بھی پچھلے دنوں یہ شہباز شریف صاحب کا ایک بیان سنا جس میں بیکرز آر ناٹ چوزر, انہوں نے کہا یعنی کہ قوم کو بھکاری سمجھ دے. تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہمارا وزیر اعظم بیکرز آر ناٹ چوزر پر کتنا یقین رکھتا ہے؟ اوورسیز پاکستانی جو کہ ایک سیلف میڈ لوگ ہیں ان کو ایسی سوچ سے شدید تکلیف ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ وزیر اعظم صاحب آپ کا ایک مشہور جملہ ہے کہ گھبرانا نہیں. میں آپ کو یہ بھی کہتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی اور پاکستانی قوم آپ کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑی ہے. آپ نے بھی گھبرانا بالکل نہیں. اور قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ اب قوم کو بیکرز ہی رہنا ہے اور بیرونی ICU پہ رہنا ہے یا کہ اب قوم کی تبدیلی کا سال شروع ہو گیا ہے؟ دیکھیں, میں اوورسیز پاکستانیز کی اس لیے بڑی قدر کرتا ہوں کیونکہ میرا بڑا رابطہ رہا ہے اور واسطہ رہا ہے اوورسیز پاکستانی. جب میں کرکٹ کھیلتا تھا تب میں ان کے جدھر میں میچز کھیلتا تھا ہمارے پاکستانی آ کے میچ دیکھتے تھے. میرے تب سے رابطے ہیں. پھر میں نے شوکت خانم کے لیے جب پیسے اکٹھے کیے تو میں گیا پاکستانیوں کے پاس بیرون ملک, اور انہوں نے بڑا, ان کی وجہ سے اصل میں شروع میں میرے پاس وہ نہ مدد کرتے, میں نہ ہسپتال بنا سکتا. مجھے جانتا ہوں میں ان کو کہ وہ ترستے ہیں اپنے ملک کے لیے, کیونکہ جتنے بھی وہ پیسہ بنا لیں باہر کے ملک میں اور اچھے ان کی زندگی آسان ہو جائے, اچھے بڑے بڑے گھروں میں گاڑیاں, اچھی نوکریاں بھی ہو جائیں, لیکن ان کو دل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ میرا گھر نہیں ہے. میں نے اپنے زندگی کے 20 سال انگلینڈ کے اندر گرمیوں میں کرکٹ کھیلتا تھا گزارے وہاں. تو مجھے تب احساس ہوا کہ حالانکہ جتنا مجھے وہاں اس معاشرے نے ایکسیپٹ کیا, کرکٹ سٹار تھا, شادی بھی میری وہاں ہوئی, جس طرح وہ مجھے رکھتے تھے اور عزت تھی, لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ میرا گھر ہے. گھر میرا پاکستان تھا. کبھی میں نے سوچا نہیں پاکستان پاسپورٹ کو تبدیل کرنے کے لیے. اور میں جب وہاں کھیلتا بھی تھا کرکٹ تو 4 مہینے جب گزرتے جیسے ہی کرکٹ سیزن آتا تھا مجھے پاکستان یاد آنا شروع ہو جاتا. یہی سارے بیرون ملک پاکستانیوں سے ہے. وہ جتنا بھی وہاں اچھا کر لیں ان کو دل کرتا ہے کہ واپس اپنے ملک, اپنا ملک ہے. ان کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے جب وہ دیکھتے ہیں شہباز شریف جیسے ڈاکو, نواز شریف جیسے دھوکے باز, بزدل جو 30 سال سے لوٹ رہا ہے, آصف زرداری جیسا آدمی, کرپٹ ترین, دنیا میں ان کے اوپر مضمون لکھے ہوئے ہیں, ان کے اوپر دنیا میں کتابوں میں ان کا نام آیا ہوا ان کی چوری کا. جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ پھر سکیم کر کے باہر کی سازش کا حصہ بن کے ملک کے اوپر مسلط ہوتے ہیں, زیادہ ان کو تکلیف ہوتی ہے. وہ چاہتے ہیں ہمارا ملک کھڑا ہو. تو میں آپ کو اپنے پاکستانیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی کوئی قوم بیکاریوں کی طرح گھٹنوں پہ چل کے یہ اپنے لوگوں کو قربان کر کے دوسرے لوگوں کے مفادات کے لیے, جو ہم نے وار آن ٹیرر میں امریکہ کے ساتھ کیا ہے, اپنے 80,000 لوگ مروا دیے ہم نے, کبھی قوم ترقی نہیں کرتی. اگر ہم نے ترقی کرنا ہوتا تو جس طرح ہم نے غلاموں کی طرح دوسری پاور کے سامنے جھکتے رہے ہیں, سوائے ذوالفقار علی بھٹو کے, مجھے بتائیں کب ہماری انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہوئی ہے؟ اور اس کو اسی طرح کے میر جعفر نے مروایا تھا.
یہی فضل الرحمان اور یہی نواز شریف کی جو ان کی پارٹیاں تھیں، انہوں نے سازش کی، باہر کے ساتھ سازش کر کے ماحول بنایا اور پھر اس کو پھانسی لگوا دی۔ یہ اس جرم ثابت ہے۔ یہ میر جعفر اور میر صادق جو آج پھر وہی ماحول بنا رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ میں نے ساری، آپ نے کہا نا گھبرانا نہ، میں نے تو ساری زندگی سٹرگل کی، کھیلوں کی گراؤنڈوں میں 20 سال، کیا ہار جیت ہوتی تھی، اونچ نیچ ہوتی تھی۔ 22 سال میں نے اپنے زندگی کے، وہ آدمی جس کو اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، میں نے اس ملک کے لیے سٹرگل کیا۔ اگر میں نے ذات کے لیے کیا ہوتا تو میں پاور میں آ کے آج اپنی فیکٹریاں بنا رہا ہوتا، پیسے بنا رہا ہوتا، محلوں میں رہ رہا ہوتا۔ میں بھی وہی کرتا۔ نواز شریف نے اب تک 18 فیکٹریاں بنا چکا تھا اپنے 3 سال کی اقتدار میں، جب 90 میں آیا تھا یہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک جب تک یہ قوم احتجاج نہیں کرے گی، جب اس طرح کے ظلم ہوں گے، اس طرح کی سازش، جب تک قوم اپنی رائے اظہار نہیں کرے گی، جب تک وہ قوم پرامن احتجاج نہیں کرے گی اور کہے گی کہ ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے، تب تک تبدیلی نہیں آئے گی، تب تک یہ سازشیں کامیاب ہو جائیں گی۔ لیکن کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب ساری قوم ایک بن کے کھڑی ہو جاتی ہے، اور انشاءاللہ وہ قوم ہوگی اب۔ انشاءاللہ۔ آپ کی کالز آ رہی ہیں، نمبر آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے 0519224900۔ اگلے کالر ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بات کیجیے گا، کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں جی ڈاکٹر عصمت رانا یو کے سے بول رہی ہوں، لینکاشائر سے۔ جی بات کیجیے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خان صاحب، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، لیکن ہم اتنی خیریت میں نہیں ہیں، ہم بہت پریشان ہیں۔ میں یو کے سے، لینکاشائر سے ڈاکٹر عصمت رانا بول رہی ہوں۔ میری بہت ساری فیملی یہاں ہے، اکثر ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں۔ پاکستان میں جو شہید ہوئے تھے 2 سال پہلے، اسکواڈرن لیڈر نعمان شہید، وہ ہمارا داماد تھا۔ اور اس وقت ہم سارے جو یو کے میں پاکستانی ہیں سب بہت زیادہ پریشان ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ غم منا رہے ہیں۔ آپ نے، ہمارا ایک ریلیجس فیملی سے تعلق ہے، آپ نے اسلاموفوبیا سے نکالا، آپ نے توہین رسالت کا مقدمہ لڑا، اور ہم یہاں ایک عزت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ اگر خدا نخواستہ یہ دوبارہ ایسے ملک دشمن لوگ جو ہیں وہ اگر آ جاتے ہیں، چور اور ڈاکو، تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہمیں بڑی لمبی مدت کے بعد ایک دیانتدار رہنما ملا ہے۔ خان صاحب، ہم آپ کو نہیں کھونا چاہتے، ہمیں بتائیں کہ ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، بہت بہت شکریہ۔ لیکن ڈاکٹر صاحبہ، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ پاکستان وہ نہیں ہے جب ذوالفقار علی بھٹو کا قتل ہوا تھا، یہ یعنی جوڈیشل قتل جسے کہتے ہیں، یہ وہ پاکستان نہیں ہے، یہ بدل چکا ہے۔ اس کی جو یوتھ ہے، جو نوجوان ہیں، جن کا میں نے شروع میں پروگرام میں جن سے بات کی تھی، یہ وہ نوجوان نہیں جو ہمارے زمانے میں 70s میں جب ہم ان کی عمر میں تھے۔ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یہ انفارمیشن ریولوشن کا زمانہ ہے۔ یہاں سب کو سمجھ آ گئی ہے کیا ہو رہا ہے۔ یہ جو سازش ہوئی ہے اور اتنی بے شرمی سے سازش ہوئی ہے، یہ ساری قوم کو پتہ چل گیا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ قوم صرف اس سازش کے خلاف پرامن احتجاج کرے۔ سب سے بڑے یہ جو سازشی لوگ ہیں، یہ جو کرپٹ لوگ ہیں، یہ جو ٹولہ ہے، جو میڈیا کے اوپر پیسہ کھلا کے، جھوٹی خبریں نکال کے، یہ جو پروپیگنڈا کر کے، اور میڈیا کے اوپر بڑا پیسہ چلا ہے۔ آپ کو جو آج سارا میڈیا دیکھ رہے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے کہ کون سا میڈیا ہاؤس کدھر کھڑا ہے۔ جو میڈیا ہاؤس ان چوروں کے ساتھ کھڑا ہے، آپ کو پتہ ہے ان کے اوپر پیسہ چلا ہے۔ کسی غلط فہمی میں نہ رہنا۔ یہ کوئی جا سکتا ہے ان لوگوں کے ساتھ؟ 30 سال سے ان کے اوپر جو ساری جو ایک دوسرے کے متعلق کیا کہتے تھے، ان کی ذرا سٹیٹمنٹس پڑھیں ایک دوسرے کے متعلق۔ جتنا انہوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا، چور کہا، کیسز بنائے ہیں، ان کو میں نے نہیں کہا ان کو، تو قوم نے یہ برداشت نہیں کرنا۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ قوم آج احتجاج کرے، کل احتجاج کرے۔ صرف میں چاہتا ہوں کہ ساری دنیا کو پتہ چلے کہ زندہ قوم ہے۔ یہ جو اس طرح کی انہوں نے سازش کی ہے بیرون ملک اپنی چوری بچانے کے لیے، اپنے مفادات کے لیے، قوم اس کے خلاف نکلے۔
میں سمجھتا ہوں پاکستان وہ ملک ہے جو اب کبھی بھی وہ پرانے زمانے میں نہیں جانے لگا. آپ بے فکر ہو جائیں. یہ جو کل بھی میرا پلان بنا ہوا ہے, میں آپ کو انشاءاللہ اسمبلی میں ان کو شکست دے کے دکھاؤں گا, آپ فکر نہ کریں. ہمارے ساتھ کالر اگلے. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی. آواز شاید انہیں نہیں جا رہی. نمبر ہے 05192249000. آپ اس پہ کال کر رہے ہیں اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے بات کر رہے ہیں. صاحب جتنی دیر تک یہ ٹیلی فون کا مسئلہ حل ہوتا ہے, سوشل میڈیا پہ سوالات کچھ آ رہے ہیں. تو ایک سوال آیا ہے کہ عمران خان صاحب, آپ کو لوگوں کی پہچان نہیں ہے, آپ کے اپنے لوگ بک گئے ہیں, تو کیا یہ آپ کی کوئی لیڈرشپ کے اندر کوئی کمی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے اپنے لوگ ہی آپ کو چھوڑ کے چلے گئے؟ دیکھیں پرابلم پتہ ہے کیا ہے پاکستان کی. میں تو پاکستان کے ساتھ بڑا ہوا ہوں نا. آپ کو پتہ ہے اس ملک کی اخلاقیات ایسی نہیں تھی. مجھے یاد ہے کہ کبھی کسی کا سوچتے تھے کرپشن کا. یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہوئی 1985 سے, جب نواز شریف وزیر اعلیٰ بنا. کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھی اس کی. اس نے کیا اس نے سب کو پیسے پہ لگا دیا. لفافہ جرنلزم ادھر سے شروع کی, چھانگا مانگا کی سیاست اس نے شروع کی, ججز کو پلاٹس دینے اس نے شروع کیے. اس نے آرمی چیف جو تھا اس وقت آصف نواز, اس کو BMW کی چابی رشوت اس نے دی. اس نے جو سارے ملک کی اخلاقیات کی تباہی کی, اور ساتھ مل گیا آصف زرداری. ان دونوں نے مل کے جس کی وجہ سے میں آج کہتا ہوں امر بالمعروف کے اوپر ہمیں اپنے بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتانی چاہیے کہ انہوں نے اچھے برے کی تمیز ختم کر دی. لوگوں کو نے برائی کو برایا ہی نہیں سمجھا. اگر اس ملک میں امر بالمعروف ہوتا تو کیا ان کی جرت ہوتی کہ عام سندھ ہاؤس کے اندر پیسے آ رہے ہیں اور لوگوں کو خریدا جا رہا ہے اور پھر میرٹ میں ان کو رکھا جا رہا ہے؟ یہ کبھی ہوتا ہے ایسے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ انہوں نے ہمارے ملک میں اخلاقیات کے اوپر جو اس کے جو معیار ختم کیے, برائی کو برائی نہ لوگوں نے سمجھا, اور انہوں نے کہا جی ایسے تو ہوتا ہے. ایسے نہیں ہوتا. اس لیے میں اپنے نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ آپ نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا. سب سے بڑا جرم ہوگا اس قوم کا کہ اگر وہ اس طرح کی کھلی سازش جو باہر سے امریکہ نے ان کے ساتھ مل کے ملک میں رجیم چینج کی کیا, اگر آپ اس کو کامیاب ہونے دیں. جی آپ کی کالز آ رہی ہے. اگلے کالر. جی السلام علیکم. جی ہمارے ساتھ ہے کون؟ السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں محمد ثقلین بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے, اور میرا بزنس کمیونٹی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ بزنس ہے. جی بات کیجیے. جی السلام علیکم خان صاحب. جی وعلیکم السلام. جی خان صاحب, محمد ثقلین فیصل آباد سے, اور ہمارا ٹیکسٹائل کا کام ہے, اور ہم تو بہت خوش ہوئے ہیں جب کہ آپ کی حکومت آئی ہے اسپیشلی ٹیکسٹائل پالیسی کے حوالے سے. اور آپ کی ٹیکسٹائل پالیسی کے نتیجے میں وہ تقریباً 2.5 ارب روپے کی میں نے انویسٹمنٹ کی ہے فیڈ بیک کے اندر, جو ہمارا پلان عید کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ چل جائے گا, جس سے تقریباً 700 سے 800 جاب کریشن ہوگی. اور الحمدللہ میں اس فیلڈ میں 97 سے ہوں, اور جو بوم الحمدللہ آپ کی حکومت میں دیکھا گیا ہے ایکسپورٹ میں ٹیکسٹائل کے حوالے سے, فیصل آباد کے حوالے سے, آپ کے فیصل آباد ایکسپورٹرز کا, بزنس مین کا جو ڈرینا مطالبے تھے اور اس کی آپ کی پالیسیز کی وجہ سے الحمدللہ ایکسپورٹ ڈبل ڈیجٹ تک امپروو ہوئی ہے. تو ہماری تو خواہش ہے, دعا کر رہے ہیں, اور کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے, اپنی امان میں رکھیں. جی سوال. جی آپ کا سوال کیا ہے؟ جی سوال. میرا سوال ہے جی خان صاحب سے کہ ہم ٹیکسٹائل ایکسپورٹر کے اوپر 1997 کے بعد یہ پہلا ٹائم آیا تھا جس پہ ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ انکریز ہوئی ہے, اور لوگوں نے آپ پہ اعتماد کرتے ہوئے انویسٹمنٹ کی ہیں. میں نے خود 2.5 ارب روپے کا یونٹ لگایا ہے جو اگلے 2 مہینے میں پروڈکشن میں آ رہا ہے. تو سر یہ جو انسرٹینٹی آئی ہے گورنمنٹ کے اندر, یہ جو معاملات ہو رہے ہیں,
تو سر ہم تو بہت پریشان ہیں اور ہم تو چاہتے ہیں آپ کی کنٹینیوٹی. میں آپ کو عرض کروں. جی شکریہ شکریہ. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, آپ بالکل فکر نہ کریں. یہ جو کل کی ووٹ ہے انشاءاللہ میرا ایک کپتان کا ہمیشہ پلان ہوتا ہے اور اس بار ہی میرے ایک سے زیادہ پلان ہے, تو انشاءاللہ کل انشاءاللہ ہم جیتیں گے. اور آپ کو اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے. یہ کبھی بھی یہ قوم ان چوروں کو واپس آنے نہیں دے گی. لوگ ان تین کی شکلیں دیکھ کے اتنے ڈر گئے ہیں, چار وہ لنڈن والے بیٹھے کی بھی, کیونکہ لوگوں نے تو ان کو 30 سال سے دیکھا ہوا ہے. ابھی آپ نے پتہ نہیں دیکھا یا نہیں, خیبر پختونخوا کے اندر لوکل گورنمنٹ کا جو رزلٹ آیا ہے, پتہ نہیں آپ نے پوری طرح پڑھا یا نہیں, کہ تحریک انصاف سارا سویپ کر گئی ہے. اور سویپ کدھر کر گئی ہے؟ ان علاقوں میں جدھر ہم کمزور تھے. اور صرف یہی نہیں کہ سب سے زیادہ سیٹیں ہم نے, بلکہ ووٹ 60-70% تحریک انصاف کو پڑ گیا. جو انڈیپینڈنٹس ہیں وہ بھی تحریک انصاف کے تھے جن کو ٹکٹ نہیں ملے. رنر اپ سارے تحریک انصاف ہیں. تو یہ کیا پبلک اس وقت کیا کہہ رہی ہے؟ نون لیگ والوں نے کہا جی ہمارے جو لوگوں کو انہوں نے خریدا, انہوں نے کہا جی فکر نہ کرے, اگر پارٹی نے نکال دیا ہم آپ کو ٹکٹ دے دیں گے. اب ان ساروں کو خوف آ گیا ہے جو پختونخوا کا رزلٹ دیکھا ہے کہ ٹکٹ تو آپ نون لیگ کا ٹکٹ تو ایک ایسا ہے کہ وہ کبھی اب جیت ہی نہیں سکتا, کیونکہ پبلک کے اندر جو ریاکشن ان کے خلاف آ گیا ہے یہ جانتے نہیں ہے پاکستان کی پبلک. تو اس لیے میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ کل انشاءاللہ میں آپ کو خوشخبری دوں گا, کیونکہ وہ لوگ جو ان کی طرف چلے گئے تھے وہ ڈرنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ غداری اگر انہوں نے وہاں ووٹ ڈال دی, جو سارا ملک دیکھے گا کل کہ اگر انہوں نے ووٹ ڈال دی تو یہ اس غداری اس کانسپریسی کا حصہ بن جائیں گے, ہمیشہ کے لیے ان کے اوپر موریں لگ جائیں گی. اس لیے مجھے کل رات سے میسیجز آنی شروع ہو گئی ہیں اور انشاءاللہ وہ کل آپ رزلٹ دیکھیں گے. مجھے اپنی قوم سے پوری امید ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو مایوس نہیں کریں گے. جی اگلے کال ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں, اور مختصر رکھیے گا سوال تاکہ زیادہ سے زیادہ کالرز کو ہم شریک گفتگو کر سکیں. احمد جواد چشتی بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی. اور خان صاحب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا بھروسہ پہلے سے ہی خان صاحب پہ ہے اور آئندہ بھی ہمیشہ بھروسہ خان صاحب پہ ہی رہے گا. اور سوال میرا یہ ہے کہ ابھی عدم اعتماد کے بعد اگر یہ کامیاب ہو جاتی ہے تو ہم کیا اسٹریٹجی دیکھ رہے ہیں خان صاحب کی؟ ہمیں حوصلہ چاہیے, ہم گھبرائے نہیں ہیں اور نہ آپ کو گھبراتے ہوئے دیکھنا چاہتے. ہماری قوم کی باغ دوڑ آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ کے علاوہ ہمیں کوئی بھی رہنما ایسا نظر نہیں آتا جو اس قوم کو آگے لے کے جا سکے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, گھبراتا وہ انسان ہے جس کا اللہ پہ ایمان نہیں ہوتا. میں اپنی یوتھ کو بتاتا رہتا ہوں کہ میرے میں اصل تبدیلی کب آئی, جب مجھے لا الہ الا اللہ کا مقصد سمجھ آ گیا, مطلب سمجھ آ گیا. جب وہ آپ کے دل میں ایک دفعہ آ جاتا ہے تو قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئیں اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے. یہ جو خوف ہے یہ ان میں ہے جن میں ایمان نہیں ہوتا. میں جب قوم کو کہتا ہوں نا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے, تو میں نے تو کبھی بھی آسان راستہ زندگی میں نہیں لیا. مجھے تو پتا تھا پہلے دن, آپ میرا پہلا دن کا خطاب دیکھ لیں جو میں نے قوم سے کیا تھا, میں نے آپ کو کہا تھا کہ سب اکٹھے ہو جائیں گے, بلکہ میں نے 10 سال پہلے کہا تھا کہ سارے چور اکٹھے ہو جائیں گے, کیونکہ چوروں نے میرے خلاف اکٹھا ہونا ہی تھا. کیوں اکٹھا ہونا تھا؟ کیونکہ ان سب کو پتا, یہ مجھے بڑی دیر سے جانتے ہیں کہ میں نے ان کو NRO نہیں دینا تھا, کیونکہ میں آیا ہی اس مقصد سے تھا کہ جب تک اس ملک کے بڑے ڈاکوؤں کو آپ قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے یہ ملک آگے ترقی نہیں کر سکتا. کیونکہ چھوٹے چور کی وجہ سے نہیں ملک تباہ ہوتا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جدھر بڑا چور چوری کرتا ہے اس کو آپ نہیں پکڑتے, چھوٹے کو پکڑتے ہیں, بھینس والے چوری کو اور سائیکل والی چوری کو, لیکن بڑا ڈاکو پھر رہا ہے. تو اصل تو نقصان بڑا ڈاکو پر. لنڈن میں یہ چھوٹے چوروں نے تھوڑے اتنے اربوں روپے کی پراپرٹیز لی ہوئی ہیں. تو لہٰذا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو قوم ہے یہ قوم کو فکر نہیں کرنی چاہیے,
کیونکہ ایک عمران خان وہ آدمی ہے جو سوائے اللہ کے کسی کا سامنے نہیں جھکنے والا. وہ پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہے, میں 25 سال سے یہ بات کہہ رہا ہوں, یہ آج نہیں میں کہہ رہا. میں نے کبھی نہیں کہا کہ ہمیں کسی ملک سے دشمنی کرنی. میں کبھی اینٹی امریکن نہیں رہا ہوں, نہ میں کبھی اینٹی انڈیا رہا ہوں, نہ کبھی اینٹی کسی ملک. میں تو سارے ملکوں سے چاہتا ہوں اچھی تعلقات. لیکن میری جو پالیسی, وہ فورن پالیسی وہ یہ ہے کہ میرے قوم کے لوگوں کو 22 کروڑ لوگوں کی میری ذمہ داری ہے. ان کے مفادات کے اوپر میں کبھی کسی فورن پالیسی کا حصہ نہیں بنوں گا جو میرے لوگوں کو قربان کرے گی کسی اور قوم کے لیے. جو وار آن ٹیرر میں ہم نے کیے, ان کی جنگ لڑ کے اپنے 80,000 پاکستانیوں کو ہم نے, ان کی جانیں گئیں. ہم قبائلی علاقے کے اندر جو تباہی ہوئی, جو ہم نے ملک سے اپنے کیا, جن کو یاد آئے 20 سالوں میں کیا ہوا, میں کبھی وہ پالیسی نہیں کہوں گا. جو مرضی ہو, سپر پاور ہو, جو مرضی ہو, ہاں سب سے اچھے تعلقات ہوں گے, ہم سب سے دوستی چاہتے ہیں, لیکن فورن پالیسی میری وہ ہوگی جو میرے لوگوں کے لیے ہوگی, میری قوم کے مفادات کی عکاسی کرے گی. جی وزیر اعظم صاحب, ایک سوال سوشل میڈیا پہ پنجاب کے حوالے سے آیا ہے کہ پرویز الہی صاحب کا اب الیکشن ہے, تو اس کے حوالے سے بھی کیا ہم گھبرائیں یا نہ گھبرائیں؟ ان کا الیکشن ہے آج, کیونکہ اب تماشا دیکھیں نا, باپ ادھر پرائم منسٹر کے خواب دیکھ رہا ہے, اچکن سلا کے بیٹھا ہوا ہے, بیٹا جناب پنجاب کے چیف منسٹر کا خواب بیٹھا ہوا ہے. میں نون لیگ والوں سے پوچھتا ہوں, اور نون لیگ والوں مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کو کوئی شریفوں کے علاوہ نہیں ملتا, ایک کرپٹ خاندان کے علاوہ کوئی آپ کی قیادت نہیں کر سکتا, اور وہ ادھر سے وہ بیٹھی ہوئی بیٹی تیار ہوئی ہے ایک شریف کی, وہ اپنا بیٹا تیار کر رہی ہے. کیا آپ کی قسمت میں صرف یہی رہ گئے ہیں؟ کوئی آپ کو اور کوئی لیڈر نہیں ملتا, کوئی آپ کو کوئی عجیب نہیں لگتا کہ اگر شریف نہیں ہے, شریف فیملی کا نہیں ہے, تو وہ قیادت ہی نہیں کر سکتا. اور ان سے کرپٹ لوگ آپ کو عدالتوں کی یہ چکر لگا رہے ہیں. ابھی شہباز شریف کی ضمانت پہ چل رہا ہے, وہ اس کے اوپر جو وہ مقصود چپڑاسی کے 4.25 ارب روپیہ اور نوکروں میں 16 ارب روپیہ. یعنی کوئی آپ کو عجیب نہیں لگتا کہ کرپٹ خاندان, وہ بیٹا بھی عدالتوں کے چکر لگا رہا ہے, ان کے علاوہ آپ کو کوئی نہیں نظر آتا کہ وہ ادھر. تو میں اپنی پارٹی کو وہاں آپ نے بھرپور طریقے سے شرکت کرنی ہے, ووٹ ڈالنی ہے آپ نے پرویز الہی کے لیے, اس کو روکنے کے لیے یہ جو باپ بیٹے کا کمبینیشن ہے چوروں کا, اور آپ نے ایبسٹین نہیں کرنا, آپ نے ووٹ ڈالنی ہے, کیونکہ ایبسٹین اگر آپ کریں گے وہ آپ کے خلاف جائے گی. وہ کیونکہ پارٹی میں اگر آپ اس ووٹ آف کانفیڈنس میں ووٹ نہیں ڈالتے تو آپ کو پارٹی سے نکالنا پڑے گا. جی ہمارے پاس اگلے کالر ہیں. السلام علیکم جی, نمبر آپ کی اسکرین پہ بھی آ رہا ہے. اب چند آخری کالر سے ہم بات کریں گے, اور وقت جو ہے تقریباً ختم ہی ہونے والا ہے اس پروگرام کا. 051-922-4900. جی ہمارے ساتھ ہے کون؟ السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ مختصر بات کیجیے گا, سوال کیجیے. میں منیر بول رہا ہوں ڈنمارک سے. جی جی خان صاحب, سب سے پہلے میں آپ کو, آپ کی ٹیم کو سلام کروں گا, اور میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ہم دیار غیر میں رہنے والے پاکستانیوں کی طرف سے, خصوصاً ڈنمارک کی طرف سے, کہ آپ نے ہمیشہ ہم دیار غیر میں رہنے والے پاکستانیوں کو یاد رکھا, ایک بہت بڑی امید کی کرن دی, ووٹ کے ہمیں ووٹ دینے کا حق دیا. روشن ڈیجیٹل بینک اور ہمارے سفارت خانوں میں جو ایک بہت بہتر ماحول چل رہا ہے اس وقت, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے. میرا سوال یہ ہے جی کہ یہ 70 سال سے اس قوم کے ساتھ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے, اور پچھلے 35-40 سال سے یہ 2-2.5 پارٹیاں جو ملک کو لوٹ بسوٹ کر کے انہوں نے سارے جو معاملات ہیں اپنے لیے کیش کروا رہے ہیں, اور پاکستانی قوم کو انہوں نے امریکہ اور EU کے آگے کمیوں کی طرح جو ہے ایک پیش کر کے اور ان کے آرڈرز لے کر, اور جو اس وقت جو سچویشن بنی ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اس سے نجات دلائے گا. اور سوال میرا یہ ہے کہ کب تک ایسے چلے گا آپ سے خان صاحب؟ اور پھر میں یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاک آرمی کے ساتھ جو اس وقت ایک غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے کہ آپ کے اور آپ پاک آرمی کے جسے ہم پاکستانی بہت بڑی
قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں, ان کی قربانیاں ہمیں ایک ایک بچے کو یاد ہے. تو آپ کا اور آرمی کے ریلیشن میں کیا کوئی فرق آ رہا ہے یا کیسے حالات ہے؟ دیکھیں, پہلے تو ڈنمارک سے جو آپ کال کر رہے ہیں وہی اوورسیز پاکستانیز جن کی ریمیٹنسز کے اوپر جو آپ نے میرے پہ بھروسہ کیا, باہر سے پیسے بھیجے, وہ اگر آپ پیسے نہ بھیجتے اور ریکارڈ پیسہ باہر سے ڈالرز آئے وہ نہ ہوتا تو ہم شاید یہ جو اتنے مشکل معاشی بحران سے ہم شاید نہ نکلتے. تو میں اپنے سارے اوورسیز پاکستانیز کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں پھر سے. دیکھیں, میں فوج کی آپ کو ایک بات بتاؤں, جو فوج کو برا بھلا کہتا ہے, جس طرح وہ نواز شریف اور اس کی بیٹی نے اس کو اٹیک کیا فوج کو اور آرمی چیف کو, وہ فوج کا نقصان نہیں کر رہے, وہ پاکستان کا نقصان کرتے ہیں. اس ملک کو ایک مضبوط فوج کی اس لیے ضرورت ہے, صرف مسلمان دنیا میں آپ دیکھ لیں, ایک ایک ملک دیکھیں کہ ان کی کیا حالات, سیریا میں کیا ہوا, لیبیا میں کیا ہوا, عراق میں کیا ہوا, افغانستان میں کیا ہوا, صومالیہ میں کیا ہوا, سارے ملکوں میں تباہی مچی ہوئی ہے. اور ہم خوش قسمت اس لیے ہیں کہ ہمارے پاس ایک مضبوط فوج ہے. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے اس ملک کے اوپر. ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے جو کسی قسم کا نقصان پہنچائے ہماری فوج کو. اب آگے بات کیے جی فوج سے میرا کچھ ہے, کوئی مسئلہ میرا فوج سے نہیں ہے. فوج نے بالکل ایک فیصلہ کیا, ہم اس کو رسپیکٹ کرتے ہیں. انہوں نے فیصلہ کیا جی ہم متنازع ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم پچھلے نواز شریف اور اس کی بیٹی نے آرمی چیف کو اور آئی ایس آئی چیف کو بڑا برا بھلا کہا, تو اس سے فوج متنازع ہو جاتی ہے. تو فوج کو کنٹروورسی میں نہیں پڑنا چاہیے, اور ہم نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں. ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں, نیوٹرل رہیں. جو بھی ہماری فوج کی ریپوٹیشن جو برقرار رہتی ہے ہم اس کے ساتھ ہیں. اس میں کوئی میری اور ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے. میں جب یہ کہتا ہوں امر بالمعروف تو میں تو ساری قوم کو کہتا ہوں, یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ آپ کو ہمیشہ اچھائی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, رائے حق پہ کھڑا ہونا چاہیے. بلکہ آپ نماز میں مانتے ہی یہ چیز ہے کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی, ان کے راستے نہیں جو غلط راستے پہ. کوئی بیچ والا راستہ اللہ نے آپ کو نہیں دیا, نماز میں کوئی بیچ والا راستہ نہیں ہے. تو جو بھی سمجھتا ہے کہ اس وقت ایک ملک میں یہ جو ہو رہا ہے, اگر جو وہ سمجھتا ہے یہ ٹھیک ہو رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے, وہ اس طرف کھڑا رہے. لیکن جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ ملک کے اندر یہ تو آنے والی ہماری نسلوں کی تباہی ہے اس پہ. اور پھر میں آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں یہ عمران خان کی جنگ نہیں ہے. میں جب 25 سال پہلے پولیٹکس میں آیا تھا, میں بار بار لوگوں کو سمجھاتا ہوں, میرا اللہ مجھے سب کچھ دے چکا تھا, کوئی انسان مجھے کچھ نہیں دے سکتا, میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اور اگر میں اقتدار میں اور کوئی بھی 22 سال جد و جہد نہیں کرتا, جس کے پاس سب کچھ ہو اقتدار کے لیے, اگر وہ ذات کے لیے کوئی اقتدار چاہتا ہو, آپ اگر 22 سال اپنی زندگی کے کبھی جس کے پاس سب کچھ ہو وہ کیوں محنت کرے گا؟ صرف ایک نظریہ پاکستان کے لیے میں محنت کی ہے, اور وہ جو ہے مدینہ کی ریاست, وہ نظریہ پاکستان ہے. وہی ہمیں سب کو, اس ملک کو اگر ہم نے بچانا ہے ہم نے اس نظریے پہ چلنا ہے. یہ میری جدوجہد ہے. لیکن میری ذات کو کچھ فرق نہیں پڑے گا. میں تو اپنے گھر میں رہتا ہوں, اپنے خرچے برداشت کرتا ہوں, کوئی میری رشتہ داروں کو میں نے کہیں نہیں رکھا ہوا بڑی جگہ پہ. میری زندگی میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن میرا آخر میں اپنی قوم سے یہ ہے, آپ کو سب کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے اس پہ. آپ کو یہ باہر سے کانسپریسی, ان غداروں نے جو میر جعفر بیٹھے ہوئے ہیں, اس کو کامیاب آپ نے تصادم نہیں کرنا. میں پھر سے کہتا ہوں, کسی قسم کا تصادم نہیں, اپنے ملک کو نقصان نہیں پہنچانا. لیکن اللہ نے جو جہاد کا آپ کو کہا ہوا ہے, فرض کی ہوئی ہے مسلمان پہ جہاد, وہ جہاد کیا ہے؟ جہاد یہ ہے ناانصافی, ظلم. جب آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں آپ اپنی آواز بلند کرتے ہیں. آپ ضروری نہیں کہ آپ بندوق پکڑ کے نکل جائیں, آپ اپنی آواز سے اس کی مخالفت کرتے ہیں. آپ نقصان نہیں اپنے ملک کو پہنچاتے. یہ بھی اللہ نے آپ کو کہا ہوا ہے کہ یہ آپ جب آپ نکلیں سڑکوں پہ, کھڑے ہوں, احتجاج کریں,
جس طرح میں نے بتایا برطانیہ میں 20 لاکھ لوگوں نے احتجاج کیا, کسی پولیٹیکل پارٹی نے نہیں ان کو نکالا. انہوں نے صرف یہ کہا کہ ہمارا ملک غلط ہی کر رہا ہے, غلط ایک لوگوں کے اوپر حملہ کر رہا ہے, ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں, اور وہ سڑکوں کے اوپر آ گئے. پروٹیسٹ, پرامن پروٹیسٹ. وہی میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ کو سب کو نکل کے بتانا چاہیے کہ یہ جو سازش ہے اس کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے, اور انشاءاللہ میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا. شکریہ. میرے محبوب وطن تجھ پہ اگر جاں ہو نثار, میں یہ سمجھوں گا ٹھکانہ لگا سرمایہ تن. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے وطن کو کرپشن سے پاک رکھے, ہمارے وطن کو شاد رہے, آباد رہے, سے کوئی آنچ نہ آئے. عمران خان صاحب, آپ ایک قوم بنا رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اس عظیم مقصد میں آپ کے شامل حال ہوں. اللہ حافظ. مذکور بھی ہم اس کے دہقان بھی ہم